انشاءاللہ 5ویں پارے کا خلاصہ، تفسیر اور کچھ منتخب آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کل بتایا گیا ہے کہ تمہارے لیے ان کے علاوہ عورتوں سے نکاح حلال ہے، اس طور پر ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، کہ نکاح کرنے کی نیت ہونی چاہیے، نکاح کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہونا چاہیے عورت سے خواہش پوری کرنے کا۔ تو نکاح کے علاوہ جتنے طریقے تھے اللہ نے اس آیت میں حرام قرار دے دیے۔ اس میں دوستیاں لگانا، لا متخذات اخدان، یہ جو آج کل گرل فرینڈ کا جو خاص طور پہ کلچر چل رہا ہے، اس کی خاص طور پر اللہ نے ان آیات میں نفی کی ہے۔ ان آیات میں اللہ نے ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے کھانے سے بھی منع کیا۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، دل کی خوشی سے وہ تجارت کر رہا ہو، یعنی تجارت میں بھی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو مال کھانے کے جتنے ناحق طریقے ہیں، وراثت ہڑپ کر لینا، رشوت لینا اور جتنے طریقے ہیں، سب اس میں حرام کر دیے۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ قتل مت کرو ایک دوسرے کو، اللہ تم پر بہت رحیم ہے۔ من یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا، جو بھی کسی کو ناحق قتل کرے گا ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے۔ تو قتل کی سزا اسلام میں آگ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس آگ سے بچائیں۔ اور اللہ نے یہ خوشخبری بھی دی، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو گے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہاری چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خواتین آئی تھیں اور ان کو یہ خیال تھا کہ بھئی اللہ نے مردوں کو ہم پہ فضیلت دی ہے، تو آج بھی بہت سی خواتین کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ عورت کیوں پیدا ہو گئے، آدمی کیوں نہیں بنے، مرد بہت سے ایسے کام کر سکتے ہیں جو خواتین نہیں کر سکتی۔ تو اللہ نے اس پہ آیت نازل کی، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو جس کو اللہ نے فضیلت دے دی اس کی تمنا مت کیا کرو، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، آخرت کی فکر کرو، اس لیے کہ آخرت میں سب کا مقام ایک جیسا ہوگا۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مرد اگر کوئی عمل کریں گے تو ان کو بھی اس میں سے اتنا ہی حصہ ملے گا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور عورتیں اگر کوئی عمل کریں گی تو ان کو بھی پورا پورا اجر ملے گا۔ تو یہ دنیا کا ایک نظام ہے، کسی کو اللہ نے طاقتور بنا دیا، کسی کو کمزور، کسی کو دولت مند، کسی کو غریب، کسی کو فضیلت دے دی، کسی کو کم درجہ دے دیا۔ آخرت میں عمل کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کوئی فرق نہیں کریں گے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مردوں کو ہم نے عورت پر فضیلت دی ہے، لہذا بیوی پر لازم ہوگا کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے۔ اللہ نے ایک درجہ بلند کیا، اس کی وجہ بیان کی، اس لیے کہ اللہ کی مرضی ہے، فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ بعض کو بعض پر اللہ فضیلت دیتا ہے۔ وہ بما انفقوا من اموالہم، اور اس لیے بھی کہ خرچہ اللہ نے مرد کے کندھوں پہ ڈالا ہے، تو ساری ذمہ داریاں اللہ نے جو بڑی ذمہ داریاں تھیں وہ مرد کے کندھوں پہ ڈالی ہیں، اس لیے بھی اس کو فضیلت دی ہے۔ اور نیک عورتوں کی اللہ نے تعریف بھی بیان کی، قانتات حافظات للغیب، مرد کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، خیانت نہیں کرتی اپنے شوہر کے ساتھ، اور اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی میں اگر جھگڑا ہو، اختلاف ہو، تو اللہ نے یہاں یہ بیان کیا، ان خفتم شقاق بینہما فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، لڑائی ہو رہی ہے، صلح کی کوئی صورت نہیں نکل رہی، تو ایک شخص مرد کے خاندان کا اور ایک عورت کے خاندان کا بیٹھ کے دونوں آپس میں ان کی بات سنیں اور صلح کی کوشش کریں۔ اگر میاں بیوی دونوں صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان صلح پیدا کر دے گا، یعنی اگر دونوں چاہیں گے کہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں اور محبت سے رہیں تو اس جرگے کے نتیجے میں ان کے درمیان انشاءاللہ محبت پیدا ہو جائے گی اور لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو میں اس کو اپنے انداز میں یوں اکثر ترجمہ کرتا ہوں کہ دونوں اگر انسان کے بچے ہوں گے تو اس جرگے کے بعد انسان بن جائیں گے، محبت سے رہ لیں گے۔ دونوں میں سے ایک میں بھی اگر فالٹ ہے تو اس جرگے کے بعد پھر بھی ان کا معاملہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ اسی صورت میں اللہ نے ایک بہت اہم آیت جس میں اسلام کو بہت تفصیل سے بیان کیا، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت بھی کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین سے اچھا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں سے بھی، وَالْيَتَامَى، یتیموں سے بھی، وَالْمَسَاكِينِ، عام غریبوں سے بھی، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، جو پڑوسی رشتہ دار ہے اس سے بھی، اور جو پڑوسی تمہارے جو دور رہنے والا پڑوسی ہے اس سے بھی، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور جو تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یعنی سفر میں تمہارا ہم سفر ہے، آپ کے ساتھ جہاز میں کوئی بیٹھ جاتا ہے، بس میں کوئی بیٹھ جاتا ہے، والجاری وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ بھی، یعنی جس سے بھی کسی بھی قسم کا کوئی اضافی تعلق ہے تو آپ کو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ آپ کا جو بیہیویئر ہے، آپ کے جو اخلاق ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے۔ آج الٹا تنگ کیا جا رہا ہوتا ہے، کوئی کسی نے پہلے سے سیٹ لے لی تو آپ اس کی سیٹ پہ جا کے پہلے بیٹھ جاتے ہیں، وہ گھنٹہ بیچارہ ٹرینوں میں دیکھیں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بلا رہا ہوتا ہے ٹکٹ چیکر کو، یہ میری سیٹ ہے، یہ اس کی سیٹ ہے، تو اب تو خیر کم ہو گیا، پہلے بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ تو اسلام نے حکم دیا کہ جو تمہارا ساتھی ہے سفر کا اس کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے، اس کے آرام کا خیال کرنا ہے۔ اور اللہ نے اس میں بھی خرچ کرنے کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کو کنجوس لوگ پسند نہیں ہیں۔ اس صورت میں اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ گناہ کی مغفرت ہو سکتی ہے مگر شرک کی اللہ کبھی بھی مغفرت نہیں کرے گا، یہ بھی اللہ نے اس میں بیان کیا۔ یہود و نصارہ حسد کرتے تھے
عرب میں ایک امی کو جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نبوت کیسے مل گئی؟ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم تورات انجیل جانتے ہیں، ہمارے پاس تہذیب زیادہ، یہ عرب تو کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ تو ایک ایسی ہی قوم تھی ان پڑھ۔ تو اللہ نے فرمایا ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، حسد کیوں کر رہے ہو؟ اللہ نے اپنے فضل سے کسی کو نبوت دے دی، کسی کو مقتدی بنا دیا، تو یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حسد کرنے والا اپنا ہی نقصان کرتا ہے، دوسرے کا نقصان نہیں کرتا۔ تو اللہ نے اگر کسی کو کوئی فضیلت دی ہے، کسی کو ذہانت زیادہ دے دی، کسی کو قوت زیادہ دے دی، تو اس کی فضیلت کا اعتراف کرنا چاہیے۔ جیلسی کر کے اپنے آپ کو اور جلا دینا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اللہ نے اس صورت میں یہ بھی حکم دیا یا ایھا الذین ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانتیں اہل کے سپرد کر دیا کرو۔ امانت میں عہدہ بھی داخل ہے، آپ کوئی عہدہ کسی کو دے رہے ہیں تو دیکھیں وہ اس عہدے کا اہل بھی ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں حکومتوں میں نااہلوں کو عہدے پکڑا دیے جاتے ہیں، جس بیچارے کو تعلیم کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے وہ وزیر تعلیم ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ فرماتے ہیں امانت اس کے اہل کو دو۔ تو پیسے کی امانت ہے وہ اس کو لوٹاؤ، کوئی ذمہ داری آپ کے ذمہ لگی ہے اس ذمہ داری کو حسن طریقے سے آپ نبھائیں۔ یہ تمام چیزیں اس آیت میں داخل ہیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ یعنی اگر کوئی آپ کو حکم بنا دیتا ہے کہ بھائی ہمارے درمیان فیصلہ کریں، تو اس میں اقربا پروری اور ایک طرف جھکاؤ، یہ سب چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ عدالت کے لیے تو اور زیادہ شریعت میں اہم حکم ہے کہ عدالت بھی اقربا پروری میں آ کے یا رشوت کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ کسی کی طرف مائل ہو جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ اور ان آیات میں اللہ نے بھی فرمایا کہ ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور حکمرانوں کی اور علماء کی بھی، اولی الامر میں دونوں داخل ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی بارے میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹایا کرو، یعنی شریعت سے پوچھا کرو۔ آپس میں جو کوئی بھی مسئلہ ہو تو شریعت سے حل کرواؤ وہ مسئلہ۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے ان لوگوں کے خلاف جو اپنی خاندانی رسومات اور قبائلی روایات کو سامنے رکھتے ہیں۔ بعض لوگ ان آیتوں کو چاروں اماموں کے خلاف فٹ کر دیتے ہیں کہ ایمان والو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب جھگڑا ہو جائے تو ابو حنیفہ سے نہیں پوچھو، امام شافعی سے نہیں پوچھو، بلکہ اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ یہ اس آیت کا مطلب نہیں ہے، اس آیت کا مطلب ہے اللہ اس کے رسول سے مراد ہے شریعت، اور شریعت کو جتنا مجتہدین جانتے ہیں اتنے عام لوگ نہیں جانتے۔ عام آدمی کے ایک آیت ہوتی ہے دوسری آیت اس کے سامنے نہیں ہوتی، یا ایک حدیث ہوتی ہے دوسری حدیث نہیں ہوتی، یا جو حدیث ہوتی ہے اس کے صحیح اور ضعیف ہونے میں وہ غلطی کر رہا ہوتا ہے، یا بعض دفعہ وہ حدیث منسوخ ہوتی ہے۔ تو ائمہ اربعہ نے پوری تحقیق کی ہے قرآن و سنت پہ، اس تحقیق کے بعد ہمارے سامنے شریعت کو رکھا ہے۔ تو اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو جب تمہارا اختلاف ہو جائے تو تم نے اپنے خاندانی روایات یا اپنے باپ دادا کی رسومات یا اپنی خواہشات پہ فیصلہ نہیں کرنا، بلکہ شریعت پہ فیصلہ کرنا ہے، اللہ اس کے رسول پر۔ تو اور اللہ اس کے رسول کے فیصلوں کو مجتہدین زیادہ جانتے ہیں بنسبت ایک عام آدمی کے۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج بہت سی آیتوں کو غلط رخ پہ لوگ پھیرتے ہیں، ائمہ اربعہ کی تقلید سے ہٹا کر اپنی تقلید پہ لگا دیتے ہیں، کیونکہ قرآن جو کہہ رہا ہے نا اللہ اس کے رسول کی طرف، تو مراد اللہ سے مراد قرآن ہے اور رسول سے مراد احادیث ہیں۔ تو پورا قرآن اور ساری حدیثوں کی طرف لوٹانا ہے۔ اور آپ بتاؤ پورا قرآن اور ساری حدیثیں مجتہدین سے زیادہ کون جانتا تھا؟ اور پھر اس سے پورے قرآن اور ساری حدیثوں کا جو صحیح مفہوم ہے وہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ عام آدمی کو تو لفظی ترجمہ نہیں آتا، وہ مفہوم بیچارہ کیا سمجھے گا؟ اسے کوئی بھی، اب دیکھیں نا غامدی صاحب نے وہ قرآن کی آیت سے موسیقی کے جواز پہ استدلال کر لیا، اور وہ آیت پڑھی ہے انہوں نے سورہ اعراف کی، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغي وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون والبغي بغیر الحق بھی ہے۔ اور محترم یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 چیزوں کے علاوہ اسلام میں کچھ بھی جائز نہیں ہے۔ تو حالانکہ 5 چیزوں کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں 5 چیزوں کے علاوہ اسلام میں سب کچھ حلال ہے سوائے کھانے پینے کی چیزوں کے۔ تو اس آیت کا یہ مفہوم ہی نہیں ہے کہ یہ 5 چیزیں، کیونکہ اس آیت ہی میں اس کی مخالفت ہے۔ قرآن کے الفاظ دیکھیے، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم، اس میں قرآن کہہ رہا ہے بے حیائی بھی حرام ہے اور گناہ بھی حرام ہے۔ تو ان 5 چیزوں میں ایک چیز کو اللہ نے گناہ سے تعبیر کیا کہ گناہ بھی حرام ہے، اور گناہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس سے اللہ اس کے رسول نے روکا ہو وہ گناہ میں داخل ہے۔ تو اب اس میں اللہ نے بتا دیا 5 چیزیں نہیں ہیں بلکہ وہ بہت ساری چیزیں ہیں، کیونکہ ایک چیز اس میں گناہ ہے، اور گناہ کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ الاسم کے لفظ میں جناب غامدی صاحب نے دھوکہ دیا لوگوں کو، اور محترم نے فرمایا کہ اسم کا ترجمہ یہ کیا کہ تم اللہ کے یعنی بے حیائی کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا اور ناحق کسی کے ساتھ زیادتی کو بھی۔ اب آپ بتائیں کون سی لغت میں لکھا ہے الاسم کا مطلب ناحق زیادتی ہے؟ قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے ذروا ظاہر الاثم وباطنہ، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو، چھپے ہوئے گناہ کو بھی چھوڑو۔ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، جو لوگ گناہ کما رہے ہیں ان کو عن قریب اس کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ یہاں بھی الاثم کا مطلب گناہ ہے، تو الاسم گناہ کو کہتے ہیں۔ روایت پیش کی جاتی ہے نا الاثم ما حاک فی صدرک، اگرچہ مرفوع روایت ہے یا نہیں ہے، موقوف ہے یا کسی بزرگ کا مقولہ ہے، لیکن عربی میں یہ بہت مشہور ہے، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل کو کھٹکے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ الاسم کہتے ہیں گناہ کو۔ تو 5 چیزیں جو قرآن نے حرام قرار دی ہیں ان میں ایک چیز کیا ہے؟ دوسرے نمبر پہ گناہ، جس کا ترجمہ غامدی صاحب نے غائب کر دیا اور یہ اس کا ترجمہ گول کر دیا۔ اور پھر محترم نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن آپ کو یہ آیت آپ کو چاہیے اپنے سامنے میز پہ رکھ لیں تاکہ حلال و حرام کی بحث ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور آپ کو پتہ چل جائے بس 5 چیزیں ہی حرام ہیں۔ تو یقیناً آپ میز پہ سامنے رکھیں، اور اس میز پہ آپ یہ بھی لکھیں کہ اسم کہتے ہیں گناہ کو،
اور پھر گناہ کی ڈیفینیشن بھی آپ میز پہ سامنے رکھیں اور اس میں یہ لکھیں کہ ہر وہ چیز جس سے اللہ اس کے رسول نے روکا وہ گناہ ہے. اور پھر بخاری کی یہ حدیث بھی سامنے رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری قوم میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زنا کو اور حریر کو یستحلون الحر والحریر والمعازف اور موسیقی کے آلات کو حلال قرار دے دیں گے. یہ والی حدیث بھی لکھ لیں آپ سامنے, جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نبی پہلے پیش گوئی کر چکے تھے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ امت موسیقی کے آلات کے حلال ہونے کا فتویٰ جاری کر دے گی. تو آپ بتاؤ, پھر غامدی صاحب نے اس آیت کے آخر میں یہ بھی کہا ہے کہ پانچویں چیز جو اللہ نے حرام قرار دی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر وہ چیز باندھو جو اللہ نے نہیں کہی, یعنی اللہ کے کہے بغیر کسی چیز کو حرام کر دو. تو اس سے انہوں نے ان علماء پہ رد کیا ہے جو موسیقی کو حرام قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تو حرام نہیں کیا, تو اللہ تو اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام نہ کرو. حالانکہ آیت میں یہ ہے کہ اللہ پر وہ چیز مت نسبت کرو جس کی بات اللہ نے کی نہیں ہے. تو جیسے اس آیت میں اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام کرنا ثابت ہے, اسی آیت میں اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال کرنا بھی داخل ہے. تو حلال بھی اپنی مرضی سے کوئی نہیں کر سکتا. تو موسیقی کے آپ اگر حرام کہنے والوں کو آپ گمراہ قرار دے رہے ہیں تو حلال کہنے والے بھی اسی آیت سے گمراہ قرار ہو رہے ہیں کہ بھئی تمہارے پاس دلیل کیا ہے اس کو حلال قرار دینے کی. اور جو بعض حضرات احادیث سے دلیل پیش کرتے ہیں کہ جو ہے موسیقی کے جواز کی, وہ حدیث کے علماء کئی بار جواب دے چکے ہیں. مجھے موقع ملا تو میں انشاءاللہ اسے تفصیل سے جو اس پہ کلپ ریکارڈ کرواؤں گا. ابھی میں صرف یہ بتانے کے لیے میں نے یہ بحث چھیڑی ہے کہ کس طرح قرآن مجید کی آیت کا غلط مفہوم بیان کیا اور کس طرح سے پھر اس آیت سے موسیقی کے جواز کا استدلال کیا گیا ہے. تو یہ طریقہ غلط ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو پورا قرآن اور ساری حدیثیں جانتے ہیں وہ مجتہدین ہیں, چاروں امام ہیں جن پر پوری امت کا اجماع ہوا ہے, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی اور احمد بن حنبل. تو جب آپ کا مسئلے میں اختلاف ہوگا تو آپ ان چاروں اماموں کی طرف جب لوٹائیں گے تو یہ قرآن و سنت ہی کی طرف لوٹانا ہوگا. اس لیے کہ یہ چار ہم سے زیادہ قرآن و سنت کو جانتے تھے, کیونکہ عامی آدمی براہ راست قرآن سے استدلال نہیں کر سکتا, تبھی تو وہ اس قسم کے کلپ سن کے دلیل پکڑتا ہے. براہ راست اگر اس میں صلاحیت ہوتی تو یہ کلپ کیوں سنتا پھر وہ. تو اب اگر وہ چاروں اماموں کی طرف نہیں پھیرے گا نا تو اسے پھر اس دور کے پروفیسروں اور انجینئروں کی طرف قرآن کی آیتوں کو اور اپنے اختلافات کو پھیرنا پڑے گا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں جب آپ کا اختلاف ہو جائے تو پورے قرآن اور پوری حدیث کی طرف پھیریں اور پورے قرآن کو اور پورے حدیث کو مجتہدین نے ہم سے زیادہ اچھا سمجھائے. تو اس آیت کو تقلید کے خلاف لے کے جانا اس کا کوئی تک نہیں بنتا. تقلید سے مراد جو ائمہ اربعہ کی ہے, مجتہدین کی تقلید. ایک عامی آدمی کے لیے, ایک جاہل آدمی کے لیے کسی پڑھے لکھے کی تقلید کرنا یہ قرآن و سنت کا حکم ہے, اور یہی شریعت پہ چلنے کا ایک عامی آدمی کے لیے طریقہ ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جب تمہارا اختلاف ہو جائے تو اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ, یعنی اسلام کی طرف لوٹاؤ. شریعت کو دیکھو کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے. اپنے قبائلی رسومات اور خاندانی رسومات اور جو جہلا جو کچھ کہتے ہیں اس کو فالو مت کرو. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اے نبی آپ کو حکم نہ بنا دیں اپنے اختلافات میں. آپ سے پوچھیں کہ صحیح بات کیا ہے, اور آپ سے مراد بھی کیا ہے, شریعت. تو جب تک ہمارے جتنے اختلافات ہیں ہم شریعت سے فیصلے کو برحق نہیں سمجھتے اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے. آج دیکھ لیں خاندانوں میں کیا ہو رہا ہے, وراثت کے مسائل میں جھگڑے ہوتے ہیں, علماء سے نہیں پوچھتے لوگ, شریعت سے فیصلہ نہیں کرواتے. علماء سے میری مراد اہل حق علماء جو شریعت کا علم جانتے ہیں. تو بلکہ وہ کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے تو ہماری یہ رسم ہے, تو ہماری یہ رسم ہے, تو ہماری یہ رسم. ہر آدمی اپنی رسومات کو لے کے چل رہا ہے, اپنے کلچر کو لے کے چل رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا کلچر کو فالو مت کرو, اپنے اختلافات اسلام اور شریعت کی روشنی میں حل کرو. اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین جو جہاد سے پیچھے رہا کرتے تھے ان کی قسم پرسی کو بھی بیان کیا ہے کہ جب جہاد فرض ہوتا ہے کہتے ہیں لما کتبت علینا القتال, اللہ تو نے ہم پہ جہاد کیوں فرض کر دیا, لولا اخرتنا الی اجل قریب, تو کچھ دن ہمیں اور زندہ کیوں نہیں رکھنا چاہتا. تو اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت, جہاں بھی جاؤ گے موت آ جائے گی, اور دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے, اللہ کے حکم کو فالو کرو. اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ, جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے تو بغیر تحقیق کے پھیلا دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, انہیں چاہیے کہ رسول کی طرف لوٹائیں یا حاکم وقت کی طرف لوٹائیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا, لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ, جو لوگ اس خبر کی تہ میں گھس کے اس کی حقیقت کو جاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں, ایسے باصلاحیت لوگوں کی طرف جب آپ خبر کو لوٹاؤ گے تو آپ کو اس کی حقیقت بتا دیں گے. اس آیت میں اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب بھی کوئی خبر ہو تو رسول کی طرف لوٹاؤ, کیونکہ صحابہ سے اولین خطاب ہو رہا ہے, اور رسول کی دو حیثیتیں, ایک آپ پیغمبر ہیں اور ایک آپ حاکم ہیں. تو پیغمبر ہونے کی حیثیت سے آپ براہ راست اللہ سے بھی پوچھ سکتے ہیں, اور حاکم ہونے کی حیثیت سے آپ کے پاس تحقیق کے وسائل اور ذرائع زیادہ ہیں. اور اگر رسول نہ ہو تو اولو الامر, امر کہتے ہیں معاملے کو, جو بھی خبر ہے اس کے معاملہ یعنی جو اس خبر کے اہل ہیں ان کی طرف لوٹاؤ. صحت کی اگر خبر ہے کہ خربوزہ کھانے سے خون بنتا ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, تو یہ ڈاکٹر اور حکیم آپ کو بتائیں گے کہ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا. ٹماٹر کھانے کے کتنے فائدے ہیں, فیس بک پہ آپ اپنی طرف سے نہ پھیلاتے رہیں, آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں یہ فائدے جو واٹس ایپ اور فیس بک پہ آئے ہیں یہ ٹماٹر میں ہیں بھی کہ نہیں ہے, کسی حکیم سے کسی ڈاکٹر سے پوچھیں. 2 فائدے حکیم نے بتائے ہوتے ہیں, 6 اپنی طرف سے اس میں لگا کے مارکیٹ میں خبر پھیلائی جاتی ہے, اور پتہ یہ بھی بتا دیا کریں کہ کسی کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے. تو ایسی خبریں, ابھی کورونا وائرس کے بارے میں آپ دیکھ لیں, اتنی جھوٹی خبریں ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہیں, اتنی
جو تحقیق کا اہل نہیں ہے وہ ویڈیو بنا بنا کے کہ یہ ڈاکٹر جھوٹ بول رہے ہیں، یہ یہودی کی سازش ہے، یہ فلانے کی سازش ہے، وہ تحقیقیں پیش کر رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ماہرین کے پاس اس خبر کو پیش کرو. میڈیکل سائنس کی بات ہے نا، تو ڈاکٹروں سے پوچھو، ڈاکٹر بتائیں گے کہ یہ وائرس ہے کہ نہیں ہے، یہ کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے. 2 قطرے ناک میں ڈال دینے سے وبا ختم، وہ وائرس ختم ہو جاتا ہے، اور کلونجی کی دھونی دینے سے بالکل وائرس جڑ سے ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، فائدہ ہوتا ہوگا یقیناً ان چیزوں کا، لیکن یہ جو آپ اس قسم کے ٹوٹکے لوگوں کو بیان کر رہے ہیں، کسی ماہر حکیم یا کسی ماہر ڈاکٹر جو خاص طور پر کورونا وائرس کے بارے میں معلومات رکھتا ہو، آپ نے اسے پوچھا ہی ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں ہر خبر کو اس کے ماہرین سے پوچھو. تو آج کتنی، میں بار بار یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں، ایک صاحب کا انتقال ہوا کورونا وائرس سے، تو ان کے رشتہ دار کہہ رہے ہیں کورونا وائرس سے، اور ایک ویڈیو آ گئی، ایک صاحب کھڑے ہوئے ایک انگلش میں ایک پیپر دکھا رہے ہیں کہ تحقیق سے صاحب یہ ریسرچ ہے ڈاکٹروں کی کہ ان کو نیگیٹو تھا، یہ پازیٹیو نہیں تھا، ان کو وائرس نہیں تھا، اور لوگ اس خبر کو آگے پھیلا رہے ہیں. اور بھائی آپ اس کے ماہرین سب سے پہلے ان بزرگ کے بیٹوں کو فون کر کے پوچھو کہ آپ کے ابا کو کیا بیماری تھی. یہ آدمی کو کیا لگتا ہے ان کا؟ مجھے جس نے وہ ویڈیو بھیجی، میں نے کہا یہ ان کا جن کا انتقال ہوا، ان کا ماموں ہے، ان کا چچا ہے، ان کا بھتیجا ہے، ان کا بیٹا ہے، کون ہے یہ؟ ایسے ہی اٹھ کے کوئی بھی بنا دے. اور میں نے کہا یہ جو انگلش میں اس نے تحقیق لکھی ہوئی ہے، یہ ریسرچ ہی ہے، یہ کوئی آلو پیاز ٹماٹر کی پرچی تو نہیں ہے جو گھر والوں نے لکھ کے دی ہو انگلش میں. سودا لینے کے لیے بھیجا، اس نے کہا چلو یار ویڈیو بنانے کا اچھا موقع ہے، اس کو کون پڑھے گا؟ اس کو تو ڈاکٹر پڑھ کے بتائیں گے نا، یہ رپورٹ ہے کون سے ہاسپٹل کی رپورٹ ہے یہ. تو کوئی تحقیق نہیں ہوتی. اور ٹھیک ہے جھوٹ بھی ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے، جھوٹی خبریں بھی کورونا وائرس کے بارے میں آ رہی ہوں گی، لیکن آپ سچی خبر ہو یا جھوٹی خبر ہو، آپ نے ریسرچ کرنی ہے، اور ریسرچ کے جو اہل ہیں ان سے کروانی ہے. ہر فن کے ماہرین ہوتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہر آدمی ریسرچ ہر چیز میں نہیں کر سکتا، ماہرین بتائیں گے آپ کو. تو اسی طرح شریعت کے بارے میں بھی یہ آیت ہے، اور اس سے محدثین اور فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ شریعت کے بارے میں جب حدیث آپ کے پاس پہنچے گی تو حدیث کا صحیح یا ضعیف ہونا، اور اس حدیث سے مسئلہ کیا نکلتا ہے، یہ بھی شریعت کے ماہرین جن کو مجتہدین کہا جاتا ہے وہ بتائیں گے آپ کو. ان تک خبر کو لوٹاؤ، وہ بتائیں گے اس سے کیا مسئلہ مستنبط ہو رہا ہے. یہ احادیث اور قرآن سے مسئلہ نکالنا یہ انجینئروں اور پروفیسروں کا کام نہیں ہے، یہ مجتہدین کا کام ہے. جیسے کوئی پروفیسر جو اپنی فیلڈ میں پروفیسر ہو، وہ اپنی فیلڈ میں تو تحقیق پیش کر سکتا ہے، وہ کسی اور کی فیلڈ میں اگر بات کرے گا تو اس کی بات کو رد کر دیا جائے گا. جیسے کوئی عالم اور مفتی میڈیکل سائنس کی اپنی ریسرچ کوئی پیش کر رہا ہو تو اس کی بات کو ہمیں قبول کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اسی طرح یاد رکھیں، کوئی کسی فیلڈ کا ماہر نہ ہو اور وہ اس فیلڈ کے بارے میں تبصرہ کر رہا ہو تو شریعت میں اس کی خبر کو قبول کرنے کی بھی اس آیت کی روشنی میں اجازت نہیں ہے، اس کی تحقیق کو قبول کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس لیے ہر فن کے ماہرین ہوا کرتے ہیں اور ان ماہرین سے پوچھا جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی خبر ہو، آیت کا تو ایک شان نزول ہے، لیکن تمام فقہاء محدثین کا اجماع ہے کہ اس آیت کے میں عموم ہے، ہر قسم کی خبریں اس میں داخل ہیں. ہر قسم کی خبروں میں اس کے ماہرین سے پوچھا جائے گا اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. ہر آدمی ہر فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہا ہے. جو مفتی نہیں ہے وہ مسائل بتا رہے لوگوں کو بیٹھ کے اور حدیث کے حوالے دے رہا ہے. جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ لوگوں کو کورونا وائرس کے بارے میں آگاہی دے رہا ہے. جو حکیم نہیں ہے وہ لوگوں کو ٹماٹر کے کھانے کے فائدے اور نقصانات بتا رہا ہے، خربوزہ کھانے کے فائدے اور نقصانات بتا رہا ہے، گردے سے پتھری نکالنے کے طریقے بتا رہا ہے. جس کا سیاست میں کوئی دور دور تک کردار رہا ہی نہیں ہے، نہ سیاست دانوں کے ساتھ کبھی وہ اٹھا بیٹھا، وہ سیاست کے بارے میں اپنی بہترین تحقیقات اور رپورٹیں پیش کر رہا ہے. تو عجیب قسم کا ایک ہمارے ملک میں اور جو ہے نا ایک تماشا مچا ہوا ہے کہ جو ہر آدمی دوسرے کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہا ہے. یہ بالکل جائز نہیں ہے، اس کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دے. تو اللہ نے فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر یہ رسول کی طرف یا اس معاملے کے اہل کی طرف اس خبر کو لوٹائیں گے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو جن میں استنباط کی صلاحیت ہے. استنباط کہتے ہیں ڈول، یعنی زمین میں گھس کے پانی کو نکالنا، کیونکہ پانی زمین میں چھپا ہوا ہوتا ہے، ہر ایک کو نظر نہیں آتا، محنت سے نکالا جاتا ہے. تو اللہ نے بھی خبر کی حقیقت کو جو ہے نا پانی سے تعبیر کیا ہے کہ جیسے ہر آدمی گھس کے نہیں نکال سکتا، اس کو کھودنا پڑتا ہے اور پھر اس کی گہرائی میں جانا پڑتا ہے، تو ایسے ہی ہر خبر کی صحیح معنی کیا ہے اس خبر کے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے بھی کچھ اہل ہوا کرتے ہیں. تو میڈیکل سائنس کے اہل الگ ہوتے ہیں، شریعت کے اہل الگ ہوتے ہیں. تو عامی آدمی پر لازم ہے کہ وہ علماء کو فالو کرے. تو یاد رکھیں ہر ایک تقلید ہی کر رہا ہے. آپ ائمہ اربعہ کی تقلید نہیں کرتے تو آپ اپنے مسجد کے امام کی کر رہے ہوں گے، یا آپ کسی یوٹیوب کے کسی لیکچرار کی تقلید کر رہے ہوں گے اور آپ اس کی دلیل کو صحیح سمجھ رہے ہوں گے، حالانکہ آپ کے سامنے دوسری دلیل نہیں ہوگی، آپ کے سامنے پوری تحقیق نہیں ہوگی. تو آپ کو جب کسی عالم پر اعتماد ہو تو آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. آپ ائمہ اربعہ کی تقلید نہیں کرتے تو چلے جس کی جو آپ سمجھتے ہیں اس فیلڈ میں ماہر ہے آپ اس کی تقلید کر لیں، لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ میں براہ راست قرآن و حدیث پہ چل رہا ہوں. نہ آپ اگر چل رہے ہوتے تو آپ اس کی تقریریں سن کے اس پر اعتماد کیوں کر رہے ہوتے؟ اس موضوع سے متعلق ہر ایک کی تقریر پھر سنتے آپ، پھر آپ تمام تقریروں کو سن کے تجزیہ کرتے، پھر آپ درست نتیجے تک پہنچتے. لیکن ایسا کوئی کرتا نہیں، اور ایسا کرنے کے لیے عمر نوح چاہیے اس زمانے میں. اس لیے جو بھی قرآن و سنت کے نام پہ بیٹھتا ہے گمراہی پھیلاتا ہے. بھی میں نے بتایا غامدی صاحب نے قرآن کی آیت کی غلط تفسیر کی اور بہت سے لوگ ان کو داد دے رہے ہیں، اور یورپ میں ایک بہت بڑا طبقہ ان کو پڑھا لکھا طبقہ سن رہا ہے، کیونکہ وہ پڑھا لکھا طبقہ چاہتا ہے کہ ہمیں اسلام میں گنجائشیں ملیں. تو ان کو وہاں سے بہت ساری گنجائشیں مل رہی ہیں، جمعے کی نماز کی بھی چھٹی مل گئی اور بہت ساری چیزیں مل رہی ہیں، تو لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ہر فن کے ماہرین ہوا کرتے ہیں، ان ماہرین سے اس کی حقیقت تم پوچھو. اور ہماری نظر میں
جو ائمہ اربع ہیں ان پر پوری امت نے اعتماد کیا، اس لیے ان کو فالو کرنا ہماری رائے میں زیادہ درست ہے۔ آج کے لوگوں کی نسبت پہلے لوگوں کو فالو کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا مشہور مقولہ ہے کہ جو تم میں کسی کو فالو کرنا چاہتا ہے فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ، ان کو فالو کرے جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، جو زندہ لوگ ہیں وہ فتنے سے مامون نہیں ہیں، ان پہ فتنے کا اندیشہ زیادہ ہے، ان کے مفاد ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اپنے ویورز بڑھانے کے لیے وہ ایسی الٹی الٹی باتیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہر فرقے پہ رد وہ اس لیے کر رہے ہوں تاکہ ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھ سکیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں؟ زندہ آدمی پر فتنے کا احتمال زیادہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں قتل خطا اور قتل عمد کے حکام بیان کیے کہ جو قتل خطا ہے اس کی دیت کیا ہے، اس کو تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور اللہ نے توبہ کا طریقہ بیان کیا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، فرمایا جو بھی گناہ کرے گا تو سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے کہ اللہ آئندہ نہیں کروں گا، معافی مانگے، اللہ کو وہ غفور الرحیم پائے گا۔ اللہ نے آپس میں جو ہم کسر پسر کرتے ہیں اس میں نیگیٹو باتوں سے منع کیا۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، فرمایا لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی، غیبتیں اور بہتان تراشیاں زیادہ ہوتی ہیں، لہذا جب چپکے سے باتیں کیا کرو تو صدقے کا، نیکی کا حکم دیا کرو، لوگوں میں جوڑ کی باتیں کیا کرو۔ اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے جھگڑوں کا بھی تذکرہ کیا کہ اگر جھگڑے کسی طرح صحیح ہونے کا نام نہیں لے رہے تو درمیان کا سلو کا راستہ اختیار کرو، اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ جس کی 2 یا 2 سے زیادہ بیویاں ہوں گی تو عدل کی کوشش کرو، 100% برابری نہیں کر سکتے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، بالکل یعنی ہر ایک کے ساتھ بالکل برابر نظام رکھو، یہ اللہ فرماتے ہیں ممکن نہیں ہے۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، لہذا جتنا اللہ نے عدل بتایا ہے اس کی کوشش کیا کرو، اور ایسا نہ ہو کہ ایک کی طرف اتنے مائل ہو جاؤ کہ دوسری کو بالکل لٹکا کر چھوڑ دو، ایسا نہ کیا کرو۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا میاں بیوی میں حتی الامکان سلو کی کوشش ہو، ہر طرح سے جوڑ کی کوشش کرو، اور اگر تمام کوششیں جوڑ کی ناکام ہو جاتی ہیں، رہنا بالکل ناممکن ہو جاتا ہے، تو پھر ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا چپکا کے مت رکھو، جیسے ہمارے بعض علاقوں میں ہوتا ہے شوہر بیوی پہ بے انتہا ظلم کر رہا ہے اور سدھرنے کا نام نہیں لے رہا، پھر بھی لڑکی کے والدین کیا کرتے ہیں، اسی کو بیٹی کو جو ہے نا بس سسرال بھیجتے ہیں کہ جائے یہ مر جائے، نفسیاتی پاگل ہو جائے، اس کو وہیں بھیجو، کیونکہ ہمارے ہاں طلاق کا رواج نہیں ہے، ایسے ڈائلاگ ہے۔ بعض دفعہ عورت بہت بد اخلاق ہوتی ہے، مرد کے لیے برداشت کرنا ناممکن، وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے لیکن اس کو طلاق نہیں دینے دیتے، تو اللہ نے فرمایا ایسا نہیں کرو، جوڑ کی کوشش کرو، لیکن اگر ہر طرح کی کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں، سدھرنے کا نام نہیں لیتے، تو ان میں علیحدگی کر دو۔ وہیں تفرقا یغنی اللہ کلا من سعتی، علیحدگی ہو جائے گی تو اللہ ہر ایک کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، وہ بھی نہیں مرے گی، یہ بھی نہیں مرے گا، سب کا سارے دنیا میں آرام سے زندگی گزار لیں گے، اس کے لیے کوئی اور انتظام ہو جائے گا، اس کے لیے کوئی اور انتظام ہو جائے گا۔ تو جس کو میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں ٹینشن لینے کا نہیں ہے، محبت سے رہو، نہیں رہ سکتے تمیز سے الگ ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور بھی اس میں حکم دیا، منافقین کی خاص طور پر شناعت کو بیان کیا، منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ حقیقت میں اللہ ان کو سزا دے گا اس عمل پر، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اے ایمان والو، مومنین کو چھوڑ کر جو اسلام دشمن لوگ ہیں ان کو اپنا جگری دوست مت بناؤ، اور اللہ نے بھی بتایا کہ منافقین اگر توبہ کر لیں اور آئندہ اعمال کو درست کر لیں تو یہ بھی مومنین کے ساتھ ہوں گے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم نیک زندگی گزارو گے تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ تو اللہ کو اپنے بندوں کو عذاب دینے کا شوق بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔